السلام علیکم مزید طلباء طالبات، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آج کا نیا سبق لے کر۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہماری جماعت چھٹی 7ویں 8ویں کمبائن، ہمارا مضمون اردو، موضوع ہمارا جو ہے وہ ہے اردو گرامر، مضمون نگاری، اور ہمارا آج کا ذیلی موضوع جو ہے سب ٹاپک وہ ہے پہلی جنگ عظیم کے اوپر ایک مضمون۔ عزیز طلباء طالبات، آج ہم جانچیں گے، پڑھیں گے کہ پہلی جنگ عظیم کس طرح ہوئی، کیا ہوا، کیا کیا چیزیں ہوئیں، وہ سارا کچھ ہم اس میں پڑھیں گے آج۔ 1914 میں چھڑی جنگ کو پہلے جنگ عظیم کہنے کے درج ذیل وجوہات ہیں۔ بڑے بڑے ممالک کی شمولیت، یہ جنگ عالمی سطح پر لڑی گئی اور دنیا کے تمام ممالک اثر انداز ہوئے۔ بڑے بڑے ملک جیسے جرمنی، ترکی، آسٹریا اور بلغیریا ایک طرف تھے، اور امریکہ، انگلینڈ، فرانس، روس، جاپان اور اٹلی دوسری طرف تھے۔ یہ جنگ چونکہ بڑے پیمانے پر لڑی گئی، اس لیے اس میں بہت جانی اور مالی نقصان ہوا۔ یہ جنگ زمین پر، ہوا میں، سمندر پر اور سمندر کے نیچے لڑی گئی۔ جنگ میں حملہ کرنے اور بچاؤ کرنے کے نئے طریقے ایجاد کیے گئے۔ یہ جنگ صرف فوجوں نے نہیں لڑی بلکہ دنیا کی عوام نے بھی لڑی۔ خوفناک ہتھیاروں کا استعمال، کچھ خوفناک قسم کے ہتھیار جنگ میں استعمال کیے گئے، جیسے مشین گن، مائع آگ، ٹینک، ہوائی جنگی جہاز، زہریلی گیسیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں اس سے پہلے پہلی جنگوں میں استعمال نہیں ہوئی تھی۔ آبادیوں پر حملے، اس جنگ میں آبادیوں پر بھی حملے کیے گئے، جس سے عام لوگوں کا قتل عام ہوا۔ آبادیوں پر حملے اس سے پہلے جنگوں میں نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس جنگ کے مندرجہ ذیل اسباب وجوہات تھے۔ ہر یورپی ملک سمجھنے لگا کہ اس کی تہذیب اور تمدن دوسرے ملکوں سے زیادہ بہتر ہے، چنانچہ ایک انا کی صورتحال پیدا ہوگی۔ اس بات پر ان کے بیچ ایک کھنچاؤ و تضاد پیدا ہو گیا۔ سامراجی طاقتوں کی آپسی دشمنی، یورپی ممالک پہلی جنگ عظیم سے پہلے سامراجیت کو پھیلانے اور اپنے لیے نئی منڈیاں حاصل کرنے میں مشغول تھے۔ برطانیہ اور فرانس نے پہلے ہی ایشیا اور افریقہ کے کئی ممالک پر قبضہ کر لیا تھا۔ جرمنی اور اٹلی کے اپنے سامراجی عزائم تھے۔ جاپان اور امریکہ بھی سامراجی طاقتوں کے طور پر ابھرے۔ مزید نو آبادیاں حاصل کرنے کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ جھگڑنا مجبوری بن گیا تھا، چنانچہ آپسی جھگڑے شروع ہو گئے اور جنگ کے لیے ماحول بنتا گیا۔ فرانس اور جرمنی کے درمیان دشمنی، جرمنی نے فرانس کی دو ریاستوں ایلیسیک اور لورین کو ہرایا۔ یہ ریاستیں لوہے کے ذخیروں کے لیے مشہور تھیں۔ فرانس ان کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، لیکن جرمنی انہیں کسی بھی قیمت پر لوٹانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ان ممالک کے درمیان جھگڑا ہونا ضروری ہو گیا۔ معاہدے، جرمنی، آسٹریا اور اٹلی نے سہ طرفہ معاہدہ 1882 میں کیا۔ روس، انگلینڈ اور فرانس نے بھی 1907 میں سہ ملکی معاہدہ کیا۔ اس طرح یورپ دو حصوں میں بٹ گیا، جو ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے اور جنگ کا ماحول بنتا گیا۔ بلقان ریاستوں کا مسئلہ، جنگ کے دوران ترکی کمزور ہو گیا اور عربوں کا اثر و رسوخ ہلکان میں کم ہو گیا۔ نتیجے کے طور پر بلقان کے ممالک بھی کمزور ہو گئے۔ یورپ کے تمام سامراجی ممالک اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ جرمنی دوسرے ملکوں سے زیادہ لالچی تھا، وہ دوسری طاقتوں کی سلطنتوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ برلن سے بغداد تک ریلوے لائن بچھانا چاہتا تھا۔ دوسرے سامراجی ممالک نے اس کی مخالفت کی۔ جرمنی اور دوسرے ملکوں کی دشمنی نے بھی جنگ کے لیے ماحول تیار کیا۔ فوج اور ہتھیاروں میں اضافہ، سامراجیت اور قوم پرستی نے فوجی اضافے کا رجحان پیدا کیا اور نہایت خوفناک ہتھیار بنائے جانے لگے اور فوج میں اضافہ کیا جانے لگا۔ اس طرح انگلینڈ اور جرمنی کے بیچ دشمنی بڑھ گئی۔ پسماندہ ممالک کا اقتصادی استحصال، ہر ملک اپنی سلطنت کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش میں تھا۔ اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے جھگڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ ہر یورپی ملک سمجھنے لگا کہ اس کی تہذیب اور تمدن دوسرے ملکوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس بات پر ان کے بیچ ایک کھنچاؤ اور تضاد پیدا ہو گیا۔ شہزادہ فریڈرک آرچڈیک کا قتل، آسٹریا کا شہزادہ آرچڈیک فریڈرک بوسنیا کی راجدھانی میں مارا گیا۔ قاتل ایک سربیائی تھا۔
آسٹریا نے قتل کا الزام سربیا حکومت پر لگایا اور اس کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ چنانچہ باہمی تفرقات اور ہتھیاروں کی دوڑ نے جنگ کے لیے ماحول تیار کیا۔ پہلے جنگ عظیم کا فوری سبب سراجیوو میں ہونے والا قتل تھا۔ قتل 28 جون 1914 میں ہوا۔ اس دن آرچ ڈیوگ فریڈنٹ، جو کہ آسٹریا کا شہزادہ تھا، اپنی بیوی سمیت قتل ہوا۔ قاتلوں میں سے کچھ سربیائی تھے۔ آسٹریا نے سربیا کی حکومت پر قتل کا الزام لگایا اور اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ روس نے سربیا کو مدد کا وعدہ کیا اور آسٹریا کے جنگ کی چیلنج قبول کی۔ نتیجے کے طور پر 28 جون 1914 کو جنگ چھڑ گئی، جو بعد میں پہلی جنگ عظیم کہلائی۔ واقعات 1914 میں جرمنی نے بیلجیم کے ذریعے فرانس پر حملہ کیا۔ جب جرمنی کی فوجیں بیلجیم سے گزریں تو اس کے دوست ملک انگلینڈ نے جرمنی کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ انگلینڈ کی جنگ میں شمولیت کے نتیجے میں ہندوستان بھی جنگ میں شریک ہوا۔ مشرقی فرنٹ پر جرمن کی فوجوں نے روس کی فوج کو ہرایا۔ 1917 میں امریکہ نے اپنے ساتھی ممالک کے سمیت جرمنی کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ دوسری طرف انقلاب کے بعد نئی حکومت نے جرمنی کے ساتھ امن قائم کیا۔ 1918 میں جرمنی نے فرانس اور جرمنی کے درمیان علاقے پر بھاری گولہ باری کی۔ جرمنی نے وسیع علاقے پر اپنا تسلط جمایا۔ 1918 عیسوی میں رومانیہ نے ہتھیار چھوڑ دیے، جس کے نتیجے میں دوست ممالک کی حالت زیادہ خراب ہو گئی۔ ساتھی ممالک کی کمزور پوزیشن کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے ماہوار 7500 فوجی یورپ بھیجنا شروع کیا۔ امریکہ کی مدد کے نتیجے میں جرمنی اور اس کے دوستوں کی حالت خراب تر ہوتی گئی اور ایک ایک کر کے جرمنی کے سبھی ساتھی ممالک نے ہتھیار ڈال دیے۔ جرمنی اکیلا رہ گیا۔ وہ اکیلے جنگ جاری نہ رکھ سکا اور 1 نومبر 1918 کو اس نے امن معاہدہ قبول کر لیا۔ اس طرح 1918 میں جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم 20ویں صدی کا ایک تباہ کن واقعہ تھا۔ اس جنگ میں تقریباً 30 ملکوں نے حصہ لیا۔ اگرچہ جنگ کے تباہ کن اثرات رونما ہوئے، لیکن اس کے کچھ تعمیری اثرات بھی ظاہر ہوئے۔ یہ بات مندرجہ ذیل نتائج سے ظاہر ہوگی۔ جمہوریت کی فتح۔ پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں جمہوریت کے نظریے نے فروغ پایا۔ جرمنی، روس اور ترکی کی پرانی حکومتیں ختم ہوگی اور ان کی جگہ جمہوری حکومتیں قائم ہوگی۔ قوم پرستی کی حوصلہ افزائی۔ یورپ میں پہلی جنگ عظیم کے بعد قوم پرستی کا رجحان تیز ہو گیا۔ بڑی اور وسیع سلطنتوں کی جگہ چھوٹے چھوٹے ملک وجود میں آئے۔ عملیات کا فروغ۔ اگرچہ بہت سے ممالک میں جمہوری طرز کی حکومتیں بن گئی تھیں، لیکن وہاں حکومتیں ناکام ہو گئیں اور عملیات ابھری۔ ان امر حکمرانوں میں ہٹلر، مسولینی اور جنرل فرانکو مشہور تھے۔ انجمن اقوام لیگ آف نیشنز کا قیام۔ جنگ کے تباہ کن اثرات سے تمام دنیا کے ممالک خوفزدہ ہو گئے، اس لیے جنگ سے بچنے کے لیے لیگ آف نیشنز کا قیام عمل میں آیا۔ سائنس کی ترقی اور ملک ہتھیاروں کی ایجاد۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران طرح طرح کے ہتھیار استعمال کرنے کی ضرورت پڑی۔ نئے ہتھیار اور جنگی سامان بناتے ہوئے سائنس نے قابل ذکر ترقی کی۔ امن معاہدے کے نتائج۔ امن معاہدوں نے جرمنی اور اس کے ساتھی ملکوں کو جنگ کا قصوروار ٹھہرایا۔ الاسکا اور لورائن فرانس کو واپس کیے گئے۔ جرمنی کے سار علاقے میں جو کوئلے کے ذخیرے تھے وہ 15 سال کے لیے فرانس کے حوالے کیے گئے اور یہ علاقہ لیگ آف نیشنز کی حکمرانی میں رہا۔ چنانچہ امن معاہدے جرمنی کے لیے ذلت آمیز تھے، جس نے دوسری جنگ کے لیے حالات پیدا کیے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، پہلی جنگ عظیم۔ اس کے اوپر مضمون امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ شکریہ، والسلام۔